پہلے موضوع پہ ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں سردار مسعود خان صاحب. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت دورہ کیا ہے وزیر خارجہ صاحب نے، اس کے تناظر میں بہت سے تجزیے ہو رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان، چائنا اور نیپال، بنگلہ دیش جو ہیں وہ مل کے ایک الائنس جو ہے وہ بنانے میں، سفارتی الائنس بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے نتیجے میں بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں، اور اس کو براڈر پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کم ہو سکتا ہے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے آنے والے دنوں میں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں مضبوطی آئی ہے وہ بہت خوش آئند ہے اور بڑی سبک رفتار ہے. اس میں جو ہمارے نائب وزیر اعظم کا دورہ ہے، اس میں بہت سے جو فیصلے تھے ان کو ٹھوس شکل دی گئی ہے. مثال کے طور پر باہمی تجارت کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہے جو ویزاز جو ہے ڈپلومیٹس اور سرکاری افسران کے لیے اس میں سہولت ہے. پھر جو ہے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوگا، سول ایویشن میں جو ہے پیش رفت کے امکانات ہیں. یہ تہیہ بھی کیا گیا ہے، ہمارے جو وزیر تجارت وہاں موجود تھے، کہ جو ہماری دو طرفہ تجارت ہے اسے اس وقت جو ہے 700 ملین کے قریب ہے، اور جو تجارتی توازن ہے پاکستان کے حق میں ہے، اسے بڑھا کر 1 بلین تک کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وفود کا تبادلہ کیا جائے گا. ہمارے دو انسٹیٹیوٹ، جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ہے، اس کا ان کے جو بنگلہ دیش کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، اس کے ساتھ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے. تو یہ بہت تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے ہمارے تعلقات میں. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں اس نقطے کو واضح کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یا دوسرے ممالک جو ہے وہ اس تعلق کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم یہ سارے کے سارے معاہدے ایک عبوری حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگلے سال فروری میں بنگلہ دیش میں انتخابات ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بازی پلٹ سکتی ہے. لہٰذا ہمیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز کر دینا چاہیے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ملکوں میں محبت ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک آزادی پاکستان، جو پاکستان موومنٹ تھی، اس کا آغاز بنگلہ دیش سے ہوا تھا، جسے اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس زمانے میں ایسٹ پاکستان کہتے تھے. تو جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں اس میں بنگلہ دیش کے لوگ کی ایک لمبی فہرست موجود ہے. تو یہ میں نے اس لیے، اچھا اب آپ معاف کیجیے گا، آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ہم کوئی اس قسم کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں. ایک گروپ جو ہے بنا ہے چھوٹا سا، یعنی مطلب آپ سے گروپ نہیں کہہ سکتے، ابھی جو ہے مشاورت کی سطح پہ ہیں، جو چین، بنگلہ دیش اور پاکستان کا ایک ٹرائیلیٹرل ہوا تھا. تو یہ ایک خوشائند پیش رفت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تینوں ممالک جو ہے ان کے کچھ مسائل مشترکہ ہیں، پانی سے متعلق ہو یا اس کے بعد اقتصادی ترقی سے متعلق ہو، انفراسٹرکچر سے متعلق ہو. تو ہماری باہمی مشاورت بھی ہوئی. کچھ ہمارے جو ہے اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں جو ان تین ممالک نے طے کرنے. جو باقی ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں بالخصوص جو نیپال ہے یا مالدیوز ہے یا اس کے علاوہ سری لنکا ہے، وہ ایسا کرنے سے پہلے بہت ہی احتیاط سے کام لیں گے. لیکن یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے، اور ابھی جو ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں بنگلہ دیش میں تھے، انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ساکھ کو بنانے میں بنگلہ دیش کا ایک بہت مرکزی کردار تھا. یعنی یہ بنگلہ دیش کی خواہش تھی اور پاکستان کی خواہش تھی کہ ایک علاقائی تعاون تنظیم بنائی جائے جو ساکھ کی شکل میں ابھری، لیکن اس کے سامنے ہندوستان دیوار بن کے کھڑا ہے. آپ کے خیال میں سردار صاحب، یہاں سوری آپ کو کٹ کروں گا، کیا اس دورے کے نتیجے میں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ سارک جو کہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا 2018 میں، غالباً 2017-18 میں، اور اس کے بعد سربراہی کانفرنس نہیں ہو سکی، تو کیا ممکن ہے کہ اس طرف جو ہے ایک پیش رفت ہو جائے اور سارک جو ہے دوبارہ متحرک ہو جائے؟ مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بھارت کا رویہ بہت ہٹ دھرمی کا ہے، اور
وہ برسا برس سے ساکھ کو متحرک ہونے سے روک رہا ہے۔ تو اب جب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں بھارت کو شکست ہوئی، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، جنگ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے روکی ہے، ختم نہیں کی۔ تو ان حالات میں مطلب کشیدگی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کے دوبارہ سے ری ایکٹیویشن کے ابھی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں چین کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے کوئی ہمارے وزرائے خارجہ یا وزرائے اعظم کی، یعنی میں ہندوستان اور پاکستان کی جی جی بات کر رہا ہوں، ان کے درمیان کوئی ملاقات ہو جائے یا کوئی رابطہ ہو جائے، اگر یہ ایک ہی ہال میں موجود ہوں گے، لیکن اس کشیدگی کے بعد کیا یہ ایک دوسرے سے مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے؟ اگر وہ پہلا مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ساکھ کو متحرک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔